तमाम सियासी हवाल में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, 8 फरवरी का दिन पूरे पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी का दिन है कि जनरल इलेक्शन के डेट अनाउंस हो गए। शेड्यूल अनाउंस होना बाकी है। 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन हदबंदी के एतराज़ात को सुनेगा और हतमी उसकी फहरिस्त जो है 5 दिसंबर को आवेज़ा करेगा। आज अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ कराता चलूँ, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे जनरल इलेक्शन के अनाउंसमेंट के डेट और इलेक्शन का जो माहौल बनता नज़र आ रहा है हमें। पहले मेरे मेहमान हैं जमाल शाह काकड़ साहब है, फार्मर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे दूसरे मेहमान हैं मीर चंगेज़ खान जमाली साहब, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर बलूचिस्तान हैं। मेरे तीसरे मेहमान स्काइप से हमें एबटाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं अनवर रज़ा साहब, प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद हैं और पब्लिक टीवी के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के हैं। मैं तीनों हजरात को खुशामदीद कहता हूं और आपने वक्त दिया। जमाल शाह काकड़ साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि एक तो क्या तासुर है कि इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई? बहुत खुशी की बात है क्योंकि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जब पब्लिक के नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी मसाइल में गिरा हुआ है। तो इस मसाइल से निकालने के लिए वाहिद रास्ता ये है कि आवाम को राय दही का हक दिया जाए और आवाम जिसको मुंतखब करे वो आ जाए और वो इंशाअल्लाह फिर इस मुल्क के हालात ठीक कर देगी। एक अमूमी तासुर तो ये पाया जा रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, पता नहीं कोई इमरजेंसी लग जाएगी तो पता नहीं डिले हो जाएंगे 6 माह तक और ये केयर टेकर सेटअप हो जाएगा। तो वो चीज़ें जो इस तरह का तासुर छोड़ रहे थे सोसाइटी में, उनकी भी अफवाहें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई बिल्कुल। जब इलेक्शन का तारीख़ अनाउंस हुआ और मियाँ साहब आ गए, पहले ये भी अफवाहें थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद ना आ जाए, लेकिन वो भी आए और बहुत धूमधाम से आए। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा उसने मीनार पाकिस्तान पे इकट्ठा किया। तो अब तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह इलेक्शन भी होगा। वैसे तो जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो तकरीबन लोगों को, जो हमारे जो तज्जिया निगार हैं, उनको तो उन्होंने खुद ये वो एक कंफर्म करना शुरू कर दिया कि इनके आने से इलेक्शन होगा। हाँ, तकरीबन। तो बलूचिस्तान में क्या तैयारियां की हैं आपने? बलूचिस्तान में देखो, जब से मियाँ साहब आए हैं पाकिस्तान, मियाँ साहब शख्सियत भी ऐसा है कि क्योंकि बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। जो ही वो पाकिस्तान की सरजमीन पे उसने कदम रखा तो बलूचिस्तान में भी माहौल चेंज हुआ। सब लोगों की निगाहें मुस्लिम लीग नून पे हैं और पिछले दिनों भी तकरीबन यहाँ की जितने भी हमारे सियासी फिगर है या कैंडिडेट्स है या इलेक्टेबल जो भी आप नाम देंगे शमूलियत के लिए तकरीबन तैयार है। असली तौर पे फैसला हो गया, सिर्फ मियाँ साहब का बलूचिस्तान आने का देर है। चलें, ये मैं तुम्हें आपसे पूछता हूँ कि ये जो शमूलियतें हो रही हैं और इलेक्टेबल जा रहे हैं, वो तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। मीर चंगेज़ जमाली, आप बताएं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट की डेट पीपल्स पार्टी चाहती थी कि इलेक्शन अब हो और बार बार आपकी तरफ से डिमांड भी हो रहा था, ये मुतालबा पूरा हो गया और कैसे देखते हैं इसको? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारा सर ऑलरेडी सीईसी की मीटिंग में मैंने पहले भी बताया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब और पूरी सीईसी ने पहले दिन से ये मुतालबा किया कि आइन के मुताबिक जो है वो निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है वो सिर्फ इलेक्शंस कराना है। और चूँकि चीज़ें डिले हो रही थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब भी आ गए हैं, जो एक बड़ी मुश्किल चीज़ थी वो शुक्र है वो आ गए, हम उनको वेलकम करते हैं। तो बाकी मैं समझता हूँ कि मैंने आपको जो लास्ट उसमें हुई थी आपके साथ बातचीत, तो मैंने 28 जनवरी के लगभग की बात की थी। तो अभी हफ्ता 10 दिन आगे पीछे है, लेकिन जनरली ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो ये प्रोसेस जमहूरियत का और पार्लियामेंट का चलना चाहिए। क्या असरात होंगे इसके अनाउंसमेंट के?
سر دیکھیں آلریڈی وہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک آلریڈی ایک وہ کیا کہتے ہیں ریومرز کا ایک مل چل رہا تھا کہ جی یہ الیکشن، جو میں نے ان سے پوچھا، اور کیا اثرات ہوں گے کہ ڈکلیئر ہو گیا، اور بلکہ چیف جسٹس صاحب نے تو کہا یہ پتھر پہ لکیر ہے، ایک دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی تو پہلے ہی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے، تو الحمدللہ یہ اس قسم کا جو پروسیس چلے گا یہ جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. انور رضا صاحب، آپ تجزیہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پر آپ بیٹھتے ہیں، خاص کر اپنے ٹی وی چینل پر، اور تجزیہ بھی کرتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ اناؤنسمنٹ کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور آنے والے الیکشن کی گہمہ گہمی تو شروع ہو جانی چاہیے بھی. بہت شکریہ شہزادہ صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ بڑا اچھا ڈیسیجن دیا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ جو ایک ابہام پایا جاتا تھا وہ راستہ رک گیا. جو ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے تھے کہ یہ ڈیٹ پریزیڈنٹ نے دینی ہے یا یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، اس فیصلے سے کہ جو آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کہنے پر کل جب چیف الیکشن کمیشنر اپنی ٹیم کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس گئے تو انہوں نے وہاں پر مشاورت کی. انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا 11 فروری کے حوالے سے، جو ڈیٹ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دی تھی. تو کل ان کی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور پریزیڈنٹ کا کہنا تھا کہ ہم اس کو 2 دن اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں، لہٰذا کنسنسس کے ساتھ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کی تاریخ طے ہوئی. اس سے یہ الزامات اور جو پالیٹکس کی جا رہی تھی کہ ڈیٹ دینا پریزیڈنٹ کا کام ہے یا الیکشن کمیشن کا، یہ راستہ بند کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور انہوں نے یہ باور کروایا، کہا کہ جب ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر انٹروین کرنا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو. یہ فیصلہ بڑا خوش آئند اس لیے ہے کہ اب اس بات پر کہ اب یہ ڈیٹ پر جو سیاست کی جا رہی تھی وہ ختم ہوئی. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو معاشی استحکام ہے انتخابات کی تاریخ دینے سے، اس میں کافی حد تک بہتری آپ نے دیکھی. آپ نے دیکھا کہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کا ہماری سیکیورٹی سے اور عام انتخابات سے کتنا گہرا تعلق ہے. اور دوسری بات، جو پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ تھی اور جو ابہام پایا جاتا تھا کہ شاید جو نگران سیٹ اپ ہے وہ پرولونگ کرے گا، وہ تاثر بھی اب ختم ہوا. دیکھیے جب نواز شریف واپس آئے ہیں اور ان کی واپسی کے بعد ہم یہ کہا کرتے تھے کہ انتخابات اب ہونا ضروری ہیں، کیونکہ نواز شریف 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور 3 مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے لیے شاید آئے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے طے کر لی ہیں. یہی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات پر لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کرتی ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے شہزادہ صاحب کے ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اور 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوں گے. اب انتخابات کے حوالے سے اگلا سٹیپ لیتے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے، تاکہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو بھی منتخب حکومت آئے اس کے مینڈیٹ تسلیم کریں. اور ماضی میں جو 11 انتخابات ہوئے تھے، 12واں انتخاب بھی سیاست کی نظر نہ ہو، الزامات کی نظر نہ ہو، اور جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو ماضی کی طرح جو اپوزیشن ہو وہ کام نہ کرنے دے. لیکن اس لیے اب یہ ضروری ہے کہ اس سے انتخابات سے پہلے آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ کا جو اعتراضات ہیں، جو ٹرم نکل آئی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر انتخابات دیکھیں صاف شفاف کرانے کے حوالے سے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، آپ کو اگر یاد ہوگا کہ 1977 میں بھی جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ملک کے، ان کے ذریعے انتخابات کروائے گئے. اس مرتبہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 300 کے قریب جو ایگزیکٹوز ہیں ان کو لیا جائے گا انتخابات کے حوالے سے، افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے. دیکھیے شہزاد صاحب، اب ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انتخابی اتحاد کے لیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، الیکٹیبلز کو اپنی جماعت میں لانے کے لیے، پارٹی کے منشور کے لیے اور عام انتخابات میں اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اب میدان عمل میں ہیں. اور ایبٹ آباد میں 10 تاریخ کو نواز شریف نے جلسہ بھی رکھا ہوا ہے. اس طرح آصف علی زرداری جنوبی پنجاب، سندھ اور باقی جگہوں پر متحرک نظر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب فلسطین کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا کراچی میں، اس سے پہلے جماعت اسلامی. ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ الیکشنز کی تیاری ہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب 8 فروری 2024 کو اس ملک میں انتخابات ہوں گے. انتخابات ہونا ضروری بھی کیوں ہے؟ ایک تو یہ آئینی تقاضا ہے، اور دوسرا اس وقت ملک کی بہت ہی ضرورت ہے. لیکن شہزاد صاحب، اس سے پہلے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب اتفاق قائم کرنا ہوگا کہ اس انتخابات کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آئے اس کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے 5 سال کے لیے. اگر پھر وہی شور شرابہ، شور و غل اور پارلیمنٹ میں ایک دوسرے پر الزامات سڑکوں پر نکلا آئے گا تو میرے خیال میں پھر جو آپ کی معاشی صورتحال بہتری کے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہ متاثر
ہوں گے. اور انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو اب ضرورت ہے کہ سیاسی استحکام کی. اور آپ دیکھیں ایک بہت بڑا ڈیسیژن بھی نگران سیٹ اپ نے اور اسٹیبلشمنٹ میں لیا ہے کہ جو غیر قانونی افغانی ہیں ان کو واپس بھی بھجوایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے بھی پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگا. انور رضا صاحب انور رضا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ کتنی خوش آئند بات ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی جو تقدس ہے پارلیمنٹ کا اس کو بھی مانتی ہے اور درخواست گزار اس موقع پر درخواست گزار کی اس باتوں کو انہوں نے رد کر دیا. انہوں نے کہا پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, آپ پارلیمنٹ جو بہتر سمجھے گی وہ الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل ہے. یہ کتنا اہم ہے کہ سب ادارے اپنے اپنے طور پر پارلیمنٹ کو اس کی سپریمیسی کو بھی مانتے ہیں اور اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. دیکھیے شہزاد صاحب یہ اس ملک میں ہمیشہ سے آتا رہا کہ سب جو ادارے تھے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تو تسلیم کرتے ہیں, لیکن اگر عملاً دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کو اس طرح کام کرنے نہیں دیا جاتا. یہ ہمیشہ رہا ہے اور یہ اس ملک کی حقیقت ہے. اب چیف جسٹس نے کہا اور انہوں نے اپنے فیصلوں سے یہ ظاہر کیا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ واقعی بالادست ہے, اور انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے جس طرح جو فیصلے دیے ہیں, جو وہ اقدامات کر رہے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ اب ملک میں تمام جو ادارے ہیں اگر وہ اس طرح ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرے اور اپنی ڈومین میں رہ کر اگر ایک دوسرے کو کام کرنے دیا جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو جمہوری پروسیس ہے اس کو تقویت بھی حاصل ہوگی, آپ کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان واقعی حقیقی معنوں میں جمہوریت پنپے گی. اور اس سے یہ جو چیف جسٹس کا پارلیمنٹ کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں وہ ان کے فیصلوں میں نظر بھی آ رہے ہیں, اور یہ ضرورت بھی ہے وقت کی. یہی وجہ ہے کہ شاید انہوں نے یہ سوچا اور سمجھا کہ جو بھی ادارے ہیں اس ملک کی مضبوطی کے لیے انہیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اپنے حدود و قیود میں رہ کر تمام اداروں کے مینڈیٹ کو تسلیم کر رہی ہے, اور اسی طرح ان اداروں کا جو مینڈیٹ ہے اس کو اپنے فیصلوں میں ظاہر بھی کر رہی ہے. پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی, بالکل پارلیمنٹ بالادست ہے, اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان سیاسی نمائندوں کو اور منتخب حکومتوں کو اپنے طور پر جو ان کا مینڈیٹ ہے, جو آئین اور قانون نے انہیں مینڈیٹ دے رکھا ہے, اگر وہ صحیح معنوں میں اپنا کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ادارے کو ان کے اختیار میں تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن انفارچونیٹلی جب ہمارے سیاسی جو سیٹ اپ ہے وہ کمزور ہوتا ہے یا وہ کام نہیں کر پاتا, ڈیلیور نہیں کر پاتا, تو پھر دوسرے اداروں کو اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پارلیمانی سسٹم ہے وہ اس طرح پر مضبوط نہیں ہو سکا جس طرح دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں ہوا ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے چیزوں سے سیکھا ہے اور ادارے اس پر کام بھی کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی ادارے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, آئین اور رول آف لا کی بالادستی کے لیے کام کریں, سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جو ان کا منشور ہے اور جو جمہوریت کے حوالے سے بالادستی کی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں ایسا نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس کو درست کرنا ہے. ہم تمام سوسائٹی کے سیگمنٹس نے مل کر اس ملک کی بقا کے لیے, بہتری کے لیے اور اداروں کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہے. ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم اداروں میں جو کمزوریاں, جو کمیاں کوتاہیاں اس کا اظہار کرتے ہیں. اور شہزاد صاحب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت پن پہ, آئین اور رول کی بالادستی ہو. ادروائز اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ان کا ڈومین ہے اور جو آئین اور قانون اور رولز کے مطابق جو ان کے فیصلے ہیں وہ کم از کم اس جو انوائرمنٹ ہے اس کی بہتری کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. انور رضا آپ ہمارے ساتھ رہیں, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کی خیبر پختونخوا یہ صوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. فیصلہ یہ ریاست نے کیا ہے اور ریاست کے فیصلے کو ماننا چاروں اکائیوں کا بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اس کا فرض بنتا ہے. 60-70 ہزار لوگ شہید ہو گئے. ریاستی ادارے, ہمارے پولیس, اس کو جب ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تو یہ تو ایک بین الاقوامی سازش کے تحت افغانستان جو کہ ہمارا نہ صرف ہمسایہ بلکہ ایک برادر اسلامی ملک ہے. 10 سال میں ہم نے جو دہن بگاڑا, ہم نے جو ذہن بگاڑا, ہم نے جو طرز تخاطب استعمال کیا کہ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اب نشانہ باز ہی سارے سیاستدان نشانے باز کے طور پہ آئیں گے. 3 چیزیں ہمارے مشترک ہیں: ریاست, ریاستی ادارے اور پاکستان کی ترقی.
नाजरीन, हम बात करेंगे, अनवर रज़ा साहब ने तो काफ़ी एक बहस छेड़ दी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़िम्मेदारियों की, अदारों की ज़िम्मेदारियों की, पार्लियामेंट की जो है बालादस्ती और सुप्रीमेसी की। जमाल शाह साहब ये बताएं, आप ख़ुद भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और बड़े ओहदे पर आप स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली रहे हैं। थोड़ी देर अभी पहले बात हो रही थी, चंगेज़ जमाली साहब ने ये बात छेड़ दी। एक तो डेमोक्रेसी को नुकसान इस चीज़ से नहीं पहुंचता है कि आप जब आप लोगों की हुकूमतें होती हैं तो एक एक करके लोग भाग रहे होते हैं, जिस तरह मुसीबत आ गई है, और उसके बाद फिर जेलों में आप लोग जाते हैं, मुश्किलात में आप वो होते हैं, कोई बाहर मुल्क से चला जाता है वहाँ मुश्किलात, फिर वो दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर लेते हैं, और उसी के बाद फिर जो ही जब अच्छा वक्त आता है तो फिर आप गले लगा देते हैं उनको और आप कहते हैं कि बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इनकी बड़ी खिदमत है डेमोक्रेसी। असल तो नुकसान पहुंचाने वाले, और ख़ासकर बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि बलूचिस्तान में पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ, ये सारे लोग ज़िम्मेदार हैं जो आपके पास इस दफ़ा आए और आपने उनको गले से लगाया। शहजाद साहब, बहुत अहम सवाल आपने की। इससे पहले जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की, मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में वाहिद मसला यही है जो 70 साल से हम इस वक्त इस पोजीशन पे खड़े हैं, सब दुनिया में देख रही है कि एक तो आईन ने जो इख्तियारात जिस इदारे को दिए, अगर हर इदारे अपने अपने हदूद में काम करे तो इस मुल्क का मसला ख़त्म। हर इदारा, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे जुडिश इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, हर इदारे अपना अपना काम करे। जब तक एक इदारा या अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में मदाखलत करता है तो फिर सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, ये भी यहीं से जुड़ा होता है। तो ये मसला पाकिस्तान में कम, बलूचिस्तान में ज़्यादा है, ये आपकी बात सही है। नहीं, पाकिस्तान में भी आप देखें, पंजाब में भी वही लोग फिर दोबारा दौड़ रहे हैं उधरी। नहीं, बलूचिस्तान में ज़्यादा, क्योंकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, और फिर यहाँ पे कभी भी सिंगल पार्टी का हुकूमत नहीं बनी, मखलूत हुकूमतें बनती है। नेशनलिस्ट भी यहाँ है, मजहबी कोते भी है, और जो वफाकी सियासत करता है जैसे मुस्लिम लीग नून, वो इन हालात में ऐसे कोतों के लिए बड़े मुश्किलात भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे या बलूच कौम परस्त या पश्तून कौम परस्त या पर मज़हब के हवाले से सियासत होती है, और हर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो वफाकी सियासत करती है उसके लिए मुश्किलात भी होती है। लेकिन हर हाल में यहाँ पे इन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखा है। जहाँ तक कुछ लोग जाते हैं फिर आते हैं, होना तो नहीं चाहिए, और इस पे भी कभी बड़े लेवल पे जो तमाम पार्टियों की लीडरशिप है, इस पे संजीदा सोचना चाहिए कि क्या करें इसके लिए। लेकिन फिर हमारी पार्टियां पार्लिमानी पार्टियां हैं, और ये लोग हल्कों की सियासत करते हैं, नोटेबल इसको आप कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। कभी कभार मजबूरी भी बन जाती है पार्टियों की, कभी कभार नहीं, हमेशा मजबूरी बन जाती है। बस होता है। यही सवाल जो है मेरा मीर चंगेज़ जमाली साहब से है। जमाली साहब, आपने देखा कि एक थोड़ा वेव आया, अब बाप की हुकूमत थी अभी इधर, एक वेव आया, लोग आपकी तरफ दौड़ रहे थे। एक इन्हीं लोगों को एक हवा इस तरह नज़र आई कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है वफाक में, बलूचिस्तान में बन जाएगी, पंजाब में बन जाएगी, या मखलूत हुकूमत बन जाएगी, तो सब ने रुख इस तरफ किया। फिर अचानक उस सिटी की उनको आवाज़ आई कि नहीं 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 नहीं, यहीं आप ना जाएं, और बाप के लोग वहीं रुक गए। और उसके बाद इनकी तरफ जब ख़ासकर मियां नवाज शरीफ जब आई, या इससे पहले भी लोग राब्ते में थे, अब सब इधर दौड़ रहे हैं। एक ही दिन में 2-3 दिन में देखा सारे इलेक्टेबल पहुंचे हुए जाफ़र खान के घर पर, और सरदार अयाज सादिक भी आए, और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को एक इनवाइट करते हैं आपको, वो आप हमें ज्वाइन करें। तो कैसा देखते हैं इस सियासत को? सर देखें, वैसे तो ये सियासत के तो मैं समझता हूँ जमहूरी हिसाब से तो कोई मुनासिब चीज़ नहीं है, और बलूचिस्तान पे इसका ठप्पा ज़्यादा ही है, ये भी हमको मानना पड़ेगा।
باقی چونکہ شخصیات کی بھی سیاست ہے یہاں پہ، پارٹیز کی بھی ہے، ریجنل پارٹیز کی بھی ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بگاڑ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے، اور ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا۔ لیکن چونکہ اب دونوں ہم فیڈریشن کی پارٹیاں ہیں، ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اب ہم بھی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کے لیے اور فیڈریشن میں بیٹھ کے ہم مل کر بلوچستان کے لیے کوئی بہتر سلوشن نکالیں، اور اگلے 5 سال میں اس طرح ڈیلیور کریں کہ لوگوں کو یہ نوبت ہم نہ دیں۔ اب باپ بھی جنہیں پتہ ہے آپ کو، آپ نہیں بنائی، سمجھیں آپ کے بڑوں نے بنائی، تو اب وہ باپ دادا کا عزت وہ خود نہ کریں تو اس میں ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ اور اب جو میں دیکھ رہا ہوں نا، پہلے رکھتے تھے 2 جگہ پہ ٹانگیں رکھی ہوئی تھی، اب 3 جگہوں پہ ٹانگیں بھی رکھی ہوئی ہیں ہمارے کچھ سیاسی لوگوں نے، تو یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ہمارے بلوچستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بہت میرے لیے اچھی بات ہے کہ آج 2 مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ایک بہت اہم عہدیدار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے کہ پارٹی کی بھی تھوڑی سی ذمہ داری تو ہونی چاہیے؟ چلیں، آپ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں سے نیک نام ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پارٹی کے لیے بھی دبا ہوتے ہیں، تو ان کے لینا کیا مجبوری ہے؟ بالکل سر، یہ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ایسے ہم نہ کہیں کہ ہم بھی کوئی سیدھے ہیں یا کیا چیز ہیں، اور حالات وقت میں کوئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، پھر آپ کو اس قسم کے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں۔ لیکن اوورآل ہم نے بھی لیڈرشپ سے بات کی ہے کہ جی ایک مناسب طریقے سے چیزوں کو ہم لے کے چلیں، اور آگے چونکہ فیڈریشن کی پارٹی ہے، اسلام آباد میں بھی ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے، بلوچستان میں بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پہ زیادہ کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارا یہ جو سیاسی ماحول ہے اس کو ہم کتنا بہتر کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یہ ہم بالکل ہمیں کرنا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ سیاسی اقدار جو ہے اس کی پاسداری اگر پولیٹیکل پارٹیز کریں گے تو کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ راتوں رات جو ہے دیوار پھلانگ کے اس پارٹی میں شامل ہو جائے، کھڑکی اور دروازے کی بجائے کھڑکی اور روشن دان سے جو ہے جھانکنے کی کوشش کرے اور اندر گھس جائے۔ یہ بھی تو ایک ہے۔ نہیں سر، یہ بہت ہی غلط کام ہے، میں بالکل مانتا ہوں، اور آنے کے لیے اس کا کوئی اور بہتر حل نکلنا چاہیے۔ آئین اور قانون کے مطابق تو چیزیں ہیں، لیکن اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا نا جی، کہیں عدالتیں بھی عمل کرنا تو ہم نے ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کرنا ہے اور عدالتوں نے بھی کرنا ہے سر، ایسی بات نہیں ہے، باقیوں کو نے بھی کرنا ہے نا۔ اب یہاں پہ ایک شکیں آئی ہوئی ہیں آئین کی، ایک جو بھی ہیں اس میں آئی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے وہاں فیصلہ ہی تیسرا ہو جاتا ہے، تو اس میں تو لیکن عدالت کا تو ابھی تک تو جو دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا انہوں نے ایک چیزیں اچھے فیصلے بھی دیے ہیں اور پاس دائری بھی ہے، اور ہمیں بھی تلقین کر رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آپ فالو نہیں سر، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے اس کام میں تو اچھا کام کیا ہے، اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ باقی معاملات میں بھی وہ اچھے جوڈیشری فیصلے دے، اور جوڈیشری بھی اتنی بدنام ہے جتنے ہم سیاستدان ہوئے ہیں، اس میں آپ کچھ صحافت بھی آ جاتی ہے، کچھ اور ادارے بھی آ جاتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ فائز عیسیٰ بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح فیصلے آتے رہیں گے۔ انور رضا صاحب، میرا یہی سوال ایک عام جو شخص ہے، ایک عام ووٹر ہے، اور ہم اور آپ جیسے تجزیہ کرنے والے یا جرنلسٹ جو ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز پر برا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے، پریس کانفرنس کر کے ان کو ساری خرابیاں نظر آتی ہیں، وہ الیکٹیبلز اور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ پولیٹیکل پارٹیز کی امید ہوتی ہے کہ یہ آ رہا ہے، سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے منون۔ جی شہزادہ صاحب، ہم اسی سیاسی نظام کی کمزوری کی بات کر رہے تھے کہ اگر کسی ایک جماعت نے اقتدار میں آنا ہے تو ووٹوں کے سہارا تو اپنی جگہ پر، لیکن اس نے اور بہت سارے وہ اقدامات کرنے ہوتے ہیں جو ماضی میں ہم نے دیکھے۔ آپ نے اگر اقتدار میں آنا ہے تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایسی حکومتیں جو کمپرومائز کر کے جو
किसी के साथ मुफाहमत अगर करने चले, मैं सॉफ्ट वर्ड यूज कर लेता हूँ कि मुफाहमत करके जब आपने इक़्तिदार हासिल करना होता है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज होते हैं। यही वजह है कि जब फिर आप जिनके साथ बात करके और मुज़ाकरात करके इक़्तिदार में आते हैं, जब आप उनके साथ आपके इख्तिलाफात होते हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि बहुत सारी सियासी जमातें जो उस वक्त इक़्तिदार में होती हैं, फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। और वो मुश्किलात आपने देखा माजी में भी थी, अब भी हैं। अब आपने जिस तरफ इशारा किया, अब भी वही कुछ हो रहा है। देखिए जो माजी में हुआ, आज भी वही कुछ हो रहा है। एक टर्म यूज की गई है लेवल प्लेइंग फील्ड की, हमेशा की तरह कि कभी डील का नाम से दिया जाता है, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर लीजिए की जाती है, कभी मुल्क के वसीतर मफाद में आपको मुफाहमत करनी पड़ती है। तो शहजाद साहब इसके नाम मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस दौर में जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, अब भी वही कुछ हो रहा है। अब देखना यह है कि ये दौर जब मुंतखब हुकूमत आएगी इन वोटों के जरिए और मुफाहमत के जरिए, तो फिर देखिए कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज करेगी। और उनका हम हमेशा से ये बात करते हैं कि फिर अल्लाह करे ये जो 5 साल जो भी हुकूमत आएगी, मुंतखब हुकूमत होगी, वो अपना मैंडेट पूरा करे। जब वो एक्सपोज होगी तो खुद ब खुद आवाम उसे वोट आउट करेंगे। लेकिन ये एक जमहूरी बात है जो मैं और आप कर रहे हैं, लेकिन एक और बात है जिसका हम इजहार कर रहे हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से इक़्तिदार हासिल करेंगे चीज़ों को मैनेज करके, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज होंगे, और जब कॉम्प्रोमाइज होंगे फिर आपको किसी ना किसी की कोई ना कोई बात जरूर मारनी पड़ेगी। वहां पर जब इख्तलाफ सामने आएगा तो फिर ऐसे हालात जन्म लेते हैं। माजी में भी ऐसा हुआ, शायद मेरा ये खदशा है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा। अब हम जो आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को और जिसकी निशानदेही करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों का इजहार हम करते हैं कि सियासी जमातें अगर परफॉर्म करें, हुकूमतें जो सियासी जमात आती हैं वो अगर परफॉर्म करें, डिलीवर करें और अवाम की ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक काम करें, तो मेरा ख्याल है कि उनमें बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप उस बेहतरी की बजाय इस तरह का इक़्तिदार हासिल करके आएंगे तो फिर आपको वो इस तरह की शिकायत का सामना करना अनवर रजा साहब ये मुझे बताएं, मुझे ये बताएं, इजाजत दीजिए, मुझे ये बताएं, इम्पोर्टेंट है इस मुल्क में अब इस वक्त 18 साल से 30 साल की उम्र के 50 करोड़ 80 लाख वोटर्स मौजूद हैं, जिसे हम यूथ कहते हैं, और बाकी भी ज्यादा हैं जो टोटल 7 करोड़ के करीब बनते हैं यूथ 45 ईयर की एज तक के। अच्छा, अब आप नौजवान जो हैं, अब आप देखिए कि आपने उनकी जो माजी में जहन साजी होगी, अब उसको भी बेहतर करना है। उस जहन साजी के लिए सियासी जमातों किरदार अदा करना है कि इस मुल्क में जमहूरियत कैसे पनपती है, आइन और कानून कैसे होता है, आपने बड़े छोटे का एहतराम कैसे करना है, सोसाइटी में जो डिवीजन हो चुकी है उस डिवीजन को अब कैसे खत्म करना है। आपको याद होगा माजी में हम इसी बात का इजहार करते थे कि सोशल मीडिया पर जो बेगाड़ पैदा हुआ है ये मुस्तकबिल में हमारी नस्ल को तबाह करेगा। हम इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को ताकि उसमें बेहतरी आए। लेकिन जिस बात का आपने इजहार किया इसी का खदशा मुझे भी है, लेकिन हम एक अच्छी उम्मीद नहीं, मुझे ये बताएं अनवर रजा मुझे ये बताएं कि क्या आपके नज़र में किसी को क्रिटिसाइज किए बगैर हम ये समझते हैं क्या हमारे सियासी जमातों ने 90 से जब से डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है ये 88 में, तो क्या कुछ सबक सीखा है उन्होंने? देखिए शहजादा साहब, माजी और अगर हम इस मुस्तकबिल को और हाल को देखें तो मैं हाल को और माजी को का जायजा लें तो मेरे ख्याल में उस तरह नहीं सीखा सियासतदानों ने जैसे सीखना चाहिए था। आपको जो अच्छाई नजर आती है वो किस तरह, माजी की मैं करीब की अगर बात करूं तो किसी जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने किसी एक सियासी जमात को इक़्तिदार से अलग करने के लिए इत्तेहाद किया। अब उस इत्तेहाद का जो शराजा अब बिखरता आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। माजी में भी हमने देखा कि सियासी जमातों ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए या फिर किसी को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए तो इत्तेहाद किया और आपने खुश उसलूबी के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और एक सर्टेन पीरियड तक हमने वो खुश इखलाकी का दौर भी देखा। लेकिन जैसे ही वो दौर खत्म हुआ, या आप इस तरह कह लीजिए कि जिस तरह सियासी जमातों ने अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच कर लिया या किसी एक सियासी जमात को इक़्तिदार से हटाने के लिए वक्त पूरा हुआ, उसके बाद फिर वही काम हुआ जो हमने माजी में देखा कि इल्जामात की सियासत, एक दूसरे को पर करप्शन के इल्जामात, एक दूसरे को बुरा भला कहना, और शायद उन्होंने उस तरह नहीं सीखा जिस तरह सीखना चाहिए था। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसी थी जिसकी वजह से वो कुछ एक पीरियड 16 माह का अच्छा गुजरा, उसके बाद फिर वही हालात पैदा हो गए। लेकिन ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ है। अपने अपने मंशूब पर रहकर और खुश इखलाकी के साथ और एविडेंस के साथ अगर बात करें और सियासी जमातों पर अगर तनकीद करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर हमने वो तनकीद देखी कि शायद एक दूसरे को पीछा दिखाने के लिए, एक दूसरे को हुकूमत से हटाने के लिए और शायद खुद इक़्तिदार में आने के लिए इस तरह के जो हमने इक़दाम देखे उनकी हम नफी करना चाहते हैं। ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ है अनवर रजा, ब्रेक का वक्त हुआ है।
ہم ذرا بریک لے لیتے ہیں، اور جو آپ نے کہا کہ ایک جماعت کو الگ کرنے کے لیے اس جماعت نے، ہم یہ بھی جائزہ لینا پڑے گا، اس جماعت نے بھی سب کو دیوار سے لگایا اور خود بھی جو ہے خودکشی کے راستے پر چل پڑی، اور 9 مئی کا واقعہ تو بالکل آخری کیل ٹھونک دی اس نے۔ تو ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں۔ رفیع پیر فقرے کی پیس رائٹ سے معنی نکالتے تھے۔ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت ہمارا ایک سوشل کنفیوژن ہو گیا تھا کہ یہ پرفارمنگ آرٹس جو ہیں ان کی کوئی کانفلکٹ مذہب سے تو نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ہم ان کو اتنا اون کرتے ہیں کہ ہم سر بلند ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے اپنے محسنوں کو نہیں پہچانتا۔ آپ اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو عزت کون دے گا؟ یہ بتائیں کہ جمال شاہ صاحب، ایک بات تو انہوں نے بھی ایک بحث چھوڑ دی کہ ظاہر ہے 90 سے اب تک کافی امپروو، میرے نقطہ نظر سے کافی کچھ سیکھا ہے سیاسی جماعتوں نے۔ 90 کے وقت آپ دیکھیں، اس وقت جماعتیں ایک الیکشن میں جیت جاتا اور اپنی حکومت بناتی تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اقتدار سے نکالنا ہے۔ کوئی ایسے جمہوری وہ نہیں تھا، لیکن چلتے چلتے آج کم از کم میرے نقطہ نظر سے کافی چیزیں میچور ہوئی ہیں۔ اب ایک سیاسی جماعت نے، ظاہر ہے کوئی وقت اس طرح آیا تو سب کو اعتماد کرنا پڑا، اور سیاست میں اپنے مفاد کو سب دیکھتا ہے۔ یہ پچھلا جو دور گزرا اور آگے والا دور، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ امپرومنٹ ہوں گی، آن بورڈ ہوں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے؟ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو 2008 سے پھر ہر حکومت اپنا ٹرن اوور پورا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے تو 2 سال 18 مہینے 2.5 سال کا ٹرن اوور تھا، اور بہت پھر جب میثاق جمہوریت سائن ہوئی تو اس کے بعد تو 2008 سے 2013 تک 5 سال پورے ہوئے، پھر بہت جمہوری طریقے سے اقتدار منتقل ہوئی۔ پھر 2013 سے 2018 تک اگر تھوڑا سا غلطی نہ ہو جاتا اور میں نواز شریف صاحب کو صرف اس بات پہ کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو پاکستان یوں جا رہا تھا، اور معیشت بھی ٹھیک تھی، امن بھی تھا، ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی۔ لیکن ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہے، لیکن پھر وہ ٹرن اوور تو چلو خاقان عباسی صاحب ہے۔ اس کے بعد پھر تاریخ میں پہلی دفعہ ایک جمہوری طریقے سے، ایک آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے 4 سال کے بعد ایک حکومت کو ہٹایا گیا۔ اگر خان صاحب سیاسی خودکشی نہ کرتے اور اسی اسمبلی میں بیٹھ جاتے، اپوزیشن کا کردار ادا کرتے تو معاملے سب ٹھیک تھے۔ انہوں نے اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دیے، حالانکہ ایک آئینی طریقے سے پاکستان کی تمام پارٹیوں نے مل کے، اس میں دو رائے ہیں، خود انہوں نے ایک راستہ ہموار کیا۔ جو کمیاں ہیں وہ بھی میں بہت پر امید ہوں۔ اب جب میاں نواز شریف صاحب آئے، ان کو اللہ نے وہ مقام اور وہ حصے دیے، مجھے یقین ہے کہ وہ عنقریب پاکستان کے تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کو ہم بورڈ لیں گے اور سب کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار تو کریں گے۔ میاں صاحب نے اپنے تقریر میں کہا بھی، 21 اکتوبر کی تقریر میں کہا کہ اب بدلے والی بات نہیں ہے، آگے چل کے ہم سب کو ایک اب یہ جو جتنے بھی سیاسی کو ہوتے ہیں، جو اوریجنل سیاسی کو ہوتے ہیں، جو جمہوری لوگ ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہوا، باقی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں، باقی پارٹیاں، مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد یہ جو تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں، میاں صاحب سب کو انشاءاللہ بٹائیں گے اور کوئی ایسا روڈ میپ دیں گے کہ پاکستان کو اس دلدل سے، کیونکہ ایک اکیلا پارٹی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتا ہے، تمام اداروں نے مل کے اور تمام سیاسی قوتوں نے مل کے ایک روڈ میپ دینا ہے تاکہ سب سے پہلے پاکستان کو اس دلدل سے نکالے، معیشت ٹھیک کرے، اور اس کے بعد باقی چیزیں پھر آتی ہے۔ اس وقت تو عوام اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ غریبوں کا تو آپ نے حال دیکھے، مہنگائی کس پوزیشن پہ ہے، ہماری جی ڈی پی گروتھ کیا ہے، تو اب امید میاں صاحب کے آنے سے بہت زیادہ ہے۔ شرط پھر وہی ہے کہ عدلیہ کو بھی کام کرنے دے، میڈیا کو بھی کام کرنے دے، اور سیاسی قوتوں کو بھی آزادانہ کام کرنے دے، ہر ادارہ اپنے اپنے کام کرے۔ مجھے یقین ہے 1-2 سال کے اندر پاکستان یہاں سے پتہ نہیں کہاں تک اوپر جائے گا۔ میر سنگ جمالی صاحب، آپ بتائیں کہ
جو بات 21 اکتوبر کو ان کے لیڈر نے کہی اور کہ ایک آگے ہم چلیں گے، سب مل کے معیشت کو بہتر بنائیں، تو اس آفر کو آپ ایک جن کے ساتھ رہے پی ڈی ایم میں، اور کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ ایک مثبت سوچ ہے اور ایک امید ہے، اور آنے والے وقت کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی تجویز بھی ہے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، اور ساری پارٹیز کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ آن بورڈ ہے، تو ہماری بھی لیڈرشپ اس معاملے میں ضرور آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لچک تو چیئرمین بلاول بھٹو کے ساتھ ساتھ اپنا زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب ہے، وہ انشاءاللہ ان کو مینڈیٹ بھی سی سی کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ وہ ہر پارٹیز کے ساتھ اور آنے والے وقت کے حساب سے وہ جو بہتر فیصلہ کرنا چاہیں اور وہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے سب سے اہم چیز ہے جی اکنامکس، ہماری جو معاشی صورتحال ہے اور وہ عام آدمی تک کیسے پہنچے، وہ ریلیف کیسے پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی چونکہ عوام پہ زیادہ ہے اور عوام کی ریلیف کے لیے بھی وہ سمجھتی ہے، تو آلریڈی ہم نے بھی ایک اکنامک پیکیج ہماری بھی لیڈرشپ نے اور انہوں نے تیار کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے، تاکہ اسی کے تحت اگر ہم میاں صاحب بھی آ کے اس میں ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے، اور ہم اس پہ انشاءاللہ ورک آؤٹ بھی کریں۔ الیکشن کو آپ کس طرح، الیکشن کی تیاریاں کس طرح کر رہے ہیں آپ اپنے طور پر، کیونکہ آپ پر بڑی ذمہ داری ہیں، ٹکٹ بھی آپ نے سوچ سمجھ کے دینا ہے، وہ الیکٹیبلز کچھ نہ کچھ جو ان کو ادھر راستہ نہیں ملے گا وہ آپ کی طرف دوڑیں گے؟ جی ہمارا ایسا ہے کہ جی ہم آلریڈی 2 سال ہو گئے مجھے اور زرداری صاحب نے مجھے یہ ٹاسک دیا ہوا تھا، تو آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے پیپلز پارٹی کیا تھی اور آج پیپلز پارٹی کیا ہے۔ باقی رہا الیکشن کی تیاریاں، ہمارے آلریڈی ہر جگہ پہ کام چل رہے ہیں، باقی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اسی مہینے میں ٹکٹ کا جو پروسیس ہوں گے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کو ٹکٹ ملی ہے وہ بھی، اور جو ہمارے سینئر اور جو دوسرے ساتھی ہیں ان سب کو ہم بعد میں بھی ایڈجسٹ کریں گے، کوئی اس طرح کی مطلب ہمارا وہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ہوگا کہ میکسیمم لوگ صوبے میں بھی اور کیا کہتے ہیں مرکز میں بھی آئیں، نمائندگی ہو اور ورکنگ بہتر ہو، کیونکہ بہت گیپ آیا ہوا ہے۔ جو بلوچستان کا سسٹم میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں ہر دوسرے دن سیکریٹریٹ بھی جاتا ہوں، تو یہاں صرف سوئی پی ایس ڈی پہ پھنسی ہوئی ہے، تو اس سے بھی ہمیں نکالنا پڑے گا بلوچستان۔ حالانکہ پی ایس ڈی پی پورے پاکستان میں اس طرح نہیں بانٹا جاتا ہے جس طرح الیکٹڈ لوگوں کو اس طرح بے دریغ دے دیا جاتا ہے، بلکہ پچھلی حکومتوں میں تو نان الیکٹڈ لوگوں کو بھی دی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی سب کے فنڈز سٹک اپ ہوئے ہیں۔ ابھی سی ایم صاحب نے کیا ہے پرائرٹی بیس پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے ہیں، تو یہ الیکشن کمیشن بھی ایک بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ جہاں تو چل رہے ہیں پنجاب میں تو بالکل چھوٹ جا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم کو روکا ہوا ہے، تو الیکشن کمیشن سے بھی میں کہوں گا کہ بھئی ہر صوبے کے لیے ایک ہی قانون بنائیں۔ نہیں میر صاحب، ہمارے کام بھی تو نرالے ہیں، اگر وہاں پر ایک ایم پی اے کو 5 سے 10 کروڑ روپے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، یہاں تو 2 ارب روپے دے دیتے ہیں۔ سر دیکھیں، میں اس چیز میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ اتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ جاتا ہی ادھر کا ہے، وہ بے شک جائے، ہمارا اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے بھی تو آفیسرز وہی ہیں، وہی الیکٹیبلز ہیں، وہی سسٹم ہے، تو وہ پلاننگ اور دوسرے ڈپارٹمنٹس بیٹھ کے ابھی جو اس طرح پرائرٹی لی ہے انہوں نے، تو کم از کم اب 2nd کوارٹر آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے اور انڈسٹریز اور کتنے لوگوں کا روزگار بھی تو پھنسا ہوا ہے۔ پھر دوسرا ہماری جو بدبختی آ رہی ہے وہ ابھی تک ہمارا بارڈر ایریا، خواہ وہ پختون سائڈ پہ ہو یا بلوچ پہ ہو، وہ میکنزم پورا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہاں کی بھی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں آج کے اس حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس کو کہوں گا کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے تاکہ عام آدمی کا، غریب آدمی کا روزگار ڈسٹرب نہ ہو۔ دیکھیں، آپ فیڈرل منسٹر بھی رہے اور آپ ایم این اے رہے، کیا ایم پی اے کو سارے پی ایس ڈی پی ایم پی اے میں بانٹ دینا چاہیے؟ آپ اس کے حق میں ہیں؟ نہیں سر، میں اس میں حق میں نہیں ہوں، ان کو علاقے کے حساب سے اپنا ترقیاتی عمل ہونا چاہیے، لیکن منسٹریز کو بھی سٹرونگ ہونا چاہیے۔ منسٹری پی این ڈی کو ڈاکھانا تو نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں پہ میرا یہ ہے کہ جہاں پہ ری ہیبلیٹیشن پروسیس، ہم فلڈز میں سارا بلوچستان گزرا ہے،
ایک پی ڈی نہیں لگا سکتے ہمارا اسلام آباد اور کوئٹہ، تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح پٹ فیڈر کا پروجیکٹ ہے، لائننگ ہے، 4 دفعہ اس کی ٹینڈرنگ ڈیلے ہو رہی ہے۔ تو یہ نگران حکومت وزیر اعظم صاحب آپ بلوچستان کے ہیں اور وزیر اعلیٰ نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے، تو میں آپ کے اس سے حوالے سے کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کی داد رسی کی جائے۔ ٹھیک، جو سیلاب میں تباہی آئی ہے وہ بہت بڑا گیپ آیا ہے۔ آپ سو ہاں سر، یہ ایک آپ سے مختصر، پھر میں جاؤں گا انور رضا کے پاس، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پرائرٹی میں ہے کہ یہ پی ایس ڈی پی کو اس طرح بے دریغ بانٹا نہ جائیں اور پھر وہ کرپشن کے باعث بنتا ہے جس سے بلوچستان بھی بدنام ہوتا ہے اور اس کے بعد صوبہ پارٹیاں بھی بدنام ہوتی ہیں؟ اس پہ میرے کافی سارے میں نے ڈیبیٹ کیے مختلف سیمینارز میں، پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کیا تھا۔ یہ قابل غور مسئلہ ہے لیکن اس کے لیے مختصر ٹائم نہیں چاہیے، اور یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ کرپشن، اور یہ جو بھنڈر بانڈ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تو ہم نے اعتماد کھویا ہے وفاق میں کہ بلوچستان کے لوگ بس اس طرح ہے۔ تو اس کے لیے پھر ایک ٹائم چاہیے ذوالفقار صاحب کہ سب سے پہلے جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہاں ایم پی اے ہو ایم این اے ہو، وہ صرف ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ میری ایریا میں یہ چیزیں ہے، باقی وہ ڈپارٹمنٹ ٹیکنیکلی طور پہ دے کے۔ اب پی این ڈی آئی سی بیٹھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد سی این ڈبلیو ایریگیشن ہے، اب ان کا کام کیا رہ گیا ہے؟ جب تک ایریگیشن خود ایکٹیو نہ ہو جائے، سی این ڈبلیو خود ایکٹیو نہ ہو جائے کہ بھائی کہاں روڈ ضرورت ہے اور کہاں پہ ایریگیشن کے حوالے سے ڈیم چاہیے، اور پھر اس پہ ٹیکنیکل لوگ آ جائے، اس کے آخر میں پھر اسمبلی آ جائے، پھر اسمبلی اس پہ ڈیبیٹ کرے، تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل اب یہاں پہ تو ضرورت ہے یا نہیں؟ اتنے پیسے آپ کے 5 کروڑ روپے، 5 ارب روپے، اب اس کو کہاں خرچ کرتے ہو؟ اب آپ لگے ہوئے جہاں پہ ضرورت ہے نہیں بس۔ پروونشل کیپٹل 9 ایم پی اے یہاں سے ہوتے ہیں، 5 سال میں ان کو ہر ایم پی اے کو 10 ارب روپے ملتے ہیں۔ بلوچستان پروونشل کیپٹل کا آپ حال دیکھیں۔ انور رضا صاحب، یہ ایک بلوچستان میں یہ ہوتا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 میں، جنہوں نے اپنے پہلے کابینہ میں یہ کہا کہ اب پی ایس ڈی پی جو ہے یہ آپ بانٹ دیں اس میں 65 ایم پی ایز میں، اور کوئی اس وقت پر اپوزیشن میں بھی ایک ہی بندہ تھا۔ نہیں سر، تھوڑا اس میں میں وضاحت کروں گا۔ پیپلز پارٹی کا آپ انہوں نے ایک پیکج بھی دیا تھا سر۔ میں بتاتا ہوں، ہاں سر، یہ اس طرح غلط بات نہ کریں سر، نہیں سر، اس پہ میں اختلاف کروں گا۔ آپ اختلاف رکھیں، لیکن یہ صحیح بات آپ نے نہیں کی سر۔ نہیں، آپ اختلاف رکھیں، یہ پیپلز پارٹی نے ہی کیا۔ نہیں سر، پیکج دیا پورا، ہاں نہیں ایسی بات نہ کریں۔ جی آپ بات کریں سر۔ یہ واقعی آپ صحیح کرے، ہمارے دور میں نواب اسلم ریسانی چیف منسٹر تھے، 50 لاکھ روپے فنڈ تھا ہمارے دور میں ایم پی اے کے۔ جو ہی نواب صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت سے پھر یہ شروع 30 کروڑ تک پہنچا، پھر 50 کروڑ تک وہ کر دیا انہوں نے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ اختلاف رکھیں، بولیں آپ۔ نہیں سر دیکھیں، بلوچستان پیکج کس نے دیا؟ بلوچستان کو نہیں سنتے جائیں نا، یہ جابز کس نے دیے؟ آپ کو سوئی گیس کی رائلٹی واپس کر کے دی، آپ کو پی این ڈی کے جو حسابات کتابات تھے فائننس کے وہ کلیئر کر کے دیے، آپ کو این ایف سی ایوارڈ دیا، آپ کو دوسرا ارسا کے پانی کے مسئلے کا حل کیا۔ سنیں جی، ہمارے صوبے کی بات کر رہے ہیں، ہاں بلوچستان کی بات ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان نے اور بھی ریلیف دیا ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی نے۔ اس کے بعد آپ سے میں یہ کرتا ہوں کہ کتنی پارٹیاں آئی ہیں، انہوں نے کیا دیا؟ آپ نہیں وہ ایک الگ بات ہے، دیکھیں، لیکن ہم نے عوام کو ریلیف کے لیے پیپلز پارٹی نے دیا۔ وہ ٹھیک ہے، وفاق نے دیا، لیکن میں صوبے کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ بالکل اس طرف لے گئے، دوسری طرف صوبے کو آپ بالکل اس چیز کو ریکارڈ کو نہیں جھٹلا سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلا وہ کہا کہ پی ایس ڈی پی سب کو دے دیا، اور آج دن تک جو بھی پارٹی آتی ہے وہ اسی میں وہ ہوتی ہے۔ انور رضا صاحب یہ بتائیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ بالکل الیکٹڈ لوگوں کی رائے سے ہونی چاہیے، لیکن اس کا کوئی پورشن تو ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ 100% آپ انہی پر وہ کر دیں، اور پھر بیروکریٹ بھی جو ہے انہی کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بڑے بڑے پروجیکٹ، چھوٹے پروجیکٹ، اور پھر اس کے بعد الزامات بھی لگتے ہیں، اور اس سے ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، ووٹرز اس سے جو ہے نالا ہوتے ہیں۔ جی شہزاد صاحب، مجھے ذرا اجازت دیجیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں حال ہی میں بلوچستان بھی آیا تھا کانفرنس کے سلسلے میں۔ مجھے بلوچستان کی حالت زار دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا، کیونکہ میں وہاں پر جب میں نے وزٹ کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھیے میں جو چیز دیکھوں گا، جو میں پرکھوں گا، میں اس کا اظہار ضرور کروں گا، اور مجھے کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی ادارہ۔
मैंने उनके लोगों का जब हालात देखे, मुझे बताइए कि क्या मैं किसी एक सियासी जमात की, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या किसी एक सियासी जमात की बात नहीं करूंगा, मैं तमाम इस जमहूरी सिस्टम की बात करूंगा कि क्या अगर जो इलेक्टिबल्स को मिलते रहे हैं, फंड्स मिलते रहे हैं पीएसडीपी के हकीकी मायनों में अपने अपने हलकों पर खर्च किए जाते, तो क्या आज बलूचिस्तान की हालत ये होती? वहां पे जो लोगों की वनरेबल कंडीशन है वो ये होती? पूरे मुल्क में देख लीजिए, चले हम पूरे मुल्क की बात भी कर लेते हैं, मुझे इंतहाई दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है कि पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है। बाकी जो पंजाब है वहां पर लग जाते होंगे, बाकी आप देखिए, मैं आपको सच ये बात दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ, और अगर कोई चैलेंज करेगा मैं इसको शवाद के साथ भी पेश कर दूंगा कि जो पीडब्ल्यूडी है और जो इस तरह के डेवलपमेंट के इदारे हैं, वो खुद उनके अफसरान कहते हैं कि जो हमारे इलेक्टिबल्स हैं वो हमसे पहले ही डिमांड कर देते हैं कि हमें 15% या 30% दीजिए। अच्छा, फिर जो ठेकेदार होता है वो पैसे खा जाता है। फिर मुझे बताएं, जो हमारा सरकारी सिस्टम है वो पैसे खा जाते हैं। जो एक्चुअल फंड होता है वो 10 से 20% जो है वो हल्के में लगता है, बाकी तकसीम हो जाता है। देखिए, ठीक है, इलेक्टिबल्स का हक है, वो वोट लेकर मुंतखब होकर असेंबली में आते हैं, लेकिन क्या अगर वो इसका चेक एंड बैलेंस खुद रखे और सरकारी इदारों में उसकी करप्शन, जो आपका पैसा आवाम पे लगना है, ना होने दें, तो क्या तरक्की के जो समरात है आवाम तक पहुंचने चाहिए, हकीकी मायने में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाते। इसी सिस्टम की हम निशानदेही करते हैं। दुख की बात यह है कि ये इलेक्टिबल्स पर इल्जामात लगते हैं, हम जैसे लोग उठकर बात कर देते हैं, चले इसमें कुछ ना कुछ हकीकत होगी, कुछ मुबालगा रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ मामला तो जरूर है। ये इन्होंने दुरुस्त करना है, हमने तो निशानदेही करनी है। हम इन पर तनकीद सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इस्लाह हो। ये हमारे भाई हैं, इलेक्टिबल्स हैं, वोट के जरिए आते हैं, लेकिन क्या आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताइए जी शहजाद साहब, मेरे दोनों भाई यहाँ पर बैठे हैं, एक का ताल्लुक नून से है, एक का पीपल्स पार्टी से है, कि क्या आपके बलूचिस्तान में जो फंड्स आप लोगों को मिलते हैं वो अगर सही मानों में खर्च हो तो बलूचिस्तान की हालत ये हो? आप दिल पर हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जवाब दीजिए। नहीं, उसमें अनवर रजा एक बात मैं बताऊं, एक सुन ले मेरी बात। इस हद तक है, बिल्कुल है, पीपल्स पार्टी में या नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं, जरूर सारे के सारे नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे है कि उसमें मैं पाकिस्तान के इस मफलूज निजाम की बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक बात की, एक शख्स की, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इस निजाम की बात कर रहा हूँ। इस निजाम को आपने, मैंने, मेरे जो भाई बैठे हैं यहाँ पर इलेक्टिबल्स, इन्होंने दुरुस्त करना है ना, हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सियासतदानों की नहीं है, ये आपकी मेरी ब्यूरोक्रेसी की, सबकी जिम्मेदारी है। मैं जो ये सियासी मफलूज निजाम है, जो हमारा निजाम है इस मुल्क का, मैं उस निजाम को चैलेंज कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें बेहतरी के लिए हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। जब हम सब किरदार अदा करेंगे तो इस मुल्क के तमाम आवाम जो अपने अपने हलकों में रहते हैं, ये तरक्की के समारात उन तक जरूर पहुंचेंगे। मैं बलोचिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा। अनवर रजा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी पर बात करेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। और ये बिल्कुल ये बात है जो बात आप कर रहे हैं, जो बात इनकी मजबूरी है, उसमें देखें वोटर्स पे भी काफ़ी उसके कांधों पे भी जिम्मेदारी होती है, वो भी इनको मजबूर करते हैं। जो इनके वोटर्स, जो दूसरे इनके हलके में, वो भी वो चीज़ें डिमांड करती हैं जो इस वक्त फिर डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर होती हुई दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कि शायद ये डेमोक्रेसी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं अपने पैनलिस्ट जमाल शाह काकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पीपल्स पार्टी के सदर मीर चंगेज़ जमाली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्काइप पे हमें अनवर रजा साहब, प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात अपनी जगह के ज़ाहिर है वो किस तरह इस चीज़ को साफ़ और शफाफ बनाया जाए कि अगर तरक्याती अमल है उस तरक्याती अमल में साफ़ शफाफ हो, ताकि वोटर्स जो हैं उनका इत्तेमाद ज़्यादा उस पर हो और लोग इत्तेमाद और कॉन्फिडेंस उस पर बढ़े। अपने मेज़बान शहजाद जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।